الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية هو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ کیا گیا تھا اور بطور خاص آسمان و زمین کی تخلیق و پیدائش سے متعلق کفار و مشرکین سے سوال کر کے اس کو واضح کیا گیا تھا کہ مکہ کے کفار و مشرکین بھی اللہ کی توحید ربوبیت کو اور توحید اسماء و صفات کو مانتے تھے. پھر اس سلسلے میں مزید وضاحت یہ کی گئی کہ انسان کی سہولیات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر بہت ساری ایسی چیزیں پیدا کی ہے جس سے انسان فیضیاب ہوتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے. اس میں بطور خاص بھاری بھرکم سامان کے نقل و حمل کے لیے ادھر سے ادھر لے جانے کے لیے اور ساتھ ساتھ سواری کا استعمال کرنے کے لیے اللہ نے دو قسم کی چیزوں کا تذکرہ بھی کیا تھا. یا تو انسان جانور پہ سوار ہو کر دور دراز کا سفر طے کرتا ہے اور پھر اسی پر اپنے مال کو اور اپنے بوجھ کو اٹھا کر یہاں سے وہاں لے جاتا ہے. یا اس سے بھی زیادہ وزنی سامان لے جانا ہو جہاں راستے نہ ہو سوائے سمندری علاقے کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتیاں بھی بطور سواری کے انسان کو بہم پہنچا دیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہوئے سواریوں پہ سوار انسان سے مطالبہ کیا ہے کہ قولی اور فعلی دونوں اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا گن گایا جائے اور اس کی شکر گزاری کی جائے. انسان یہ سوچ لے کہ جو بوجھ اپنے گردن پر یا کندھے پہ اٹھا کے لے جانا پڑ سکتا تھا اس بوجھ کو یا تو سواری جانور کی شکل میں ہو یا کشتی کے شکل میں ہو ان ذرائع کے راستے سے یا ذریعوں سے ادھر سے ادھر سامان اور بوجھدار سامان انسان لے کے چلا جاتا ہے. اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ اس بات کی بھی تاکید کی گئی کہ یہ دونوں چیزیں آپ کے اختیار سے باہر کی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص مصلحت کے پیش نظر انہیں تمہیں تابع و فرما بردار بنا کر دے دیا گیا.
ایک انسان کو سنبھال نہیں پاتا، اگر سواری کے جانور کا دماغ خراب ہو جائے اس کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوگا۔ کوئی انسان گدھے کی سواری کرتا ہے، کوئی گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، کوئی اونٹ پہ سوار ہوتا ہے، کوئی ہاتھی پر بھی سوار ہوتا ہے۔ ہاتھی اگر دماغ خراب ہو جائے تو اپنے سوڑ میں لپیٹ کر انسان کو اس طرح پٹخا مارے گا کہ پھر اس کی جان کے لالے پڑ جائے، اور اگر کچھ نہ کرے صرف اپنے پاؤں کے نیچے چھاپ دے تو کچھور نکل جائے گا۔ لیکن وہ ہاتھی انسان کے کنٹرول میں۔ اونٹ کا معاملہ بھی کچھ اس طرح سے ہے، اس کا بھی دماغ خراب ہوتا ہے تو اپنے سوار کے سر کا اوپر کا حصہ ہی نوچ لیتا ہے، یعنی اس کا حملہ سر ہی پر ہوتا ہے۔ علاوہ اس کے کسی جانور کا دماغ خراب ہو جائے، وہ ان کنٹرول ہو جائے تو کیا کر سکیں گے؟ یہ اسی طریقے سے آپ پانی کا سفر کرتے ہیں، اس میں یا تو بادبانی کشتی ہوتی ہے یا پتوار ہوتا ہے جس کے ذریعے سے کھے آیا تھا، ناؤ کو چلایا تھا۔ اب تو اسٹیمر ہوا اور جہاز کی شکل اختیار کر لی۔ مشینری سامان کا حال یہ ہوتا ہے کب کس وقت میں بگڑ جائے اور آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے، بریک فیل ہو جائے، اب دائیں بائیں کرتے رہ جائیے۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ایسی سواریوں کا بندوبست کر دیا۔ اس پر قرآن نے مطالبہ کیا ہے کہ جب بھی سواری پہ آپ سوار ہو تو اللہ کی بارگاہ میں خصوصی دعا کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ بظاہر یہ دعا کے کلمات دعائیہ نہیں ہیں، بلکہ شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ کچھ الفاظ کو دہرائے گئے۔ پاک ہے اللہ جس نے ہمارے لیے اس سواری کو تابع و فرما بردار بنا دیا ہے، ورنہ ہمارے بس میں نہیں تھا اس کا کنٹرول کرنا۔ اسی پر دعا کو ختم نہیں کیا ہے، بلکہ اور بھی کچھ جملے اس میں شامل کیے گئے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم سب اپنے رب کے پاس ہی پلٹ کر جانے والے ہیں۔ جس طرح جانور کے ناک میں لگام اور لکیل آپ نے ڈال دیا، خطرناک قسم کا جانور اونٹ کو بھی ایک بچہ اپنے ہاتھ میں اس کا نکیل تھام کر ادھر سے ادھر لے آتا ہے، وہ بے بس ہوتا ہے۔ جہاں آپ کی مشیت و چاہت ہوتی ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے نت نئے ایجادات اکتشافات کی صورت میں مختلف قسم کی گاڑیاں آپ کو عطا کی ہیں۔ آپ اس میں چابی لگاتے ہیں اور اپنی دانش مندی کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے اسے اپنے انداز میں لے کے چلے جاتے، کبھی آہستہ چلاتے کبھی زور سے چلاتے۔ اچانک اس کا بریک فیل ہوگا، کیا ہوگا؟ تو کہا جس طرح یہ منزل مقصود تک آپ کو پہنچانے میں معاون ہے، مددگار ہے، وہیں عقیدہ اب یہ رکھیے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ کہ ہم سب اپنے رب کے پاس ہی پلٹ کر جانے والے ہیں۔ مطلب اس نعمت کی شکر گزاری کریں گے تو دنیا میں بھی نعمت کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کے فائدے بے شمار ہمیں حاصل کرائے جائیں گے۔ اور اگر اس کے برخلاف کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی انسان کی نااہلی کی وجہ سے یا لاابالی پن کے نتیجے میں حادثہ سے دوچار کر دیتا ہے، پھر آدمی ہاتھ ملتا رہ جاتا اور وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ اس لیے کہا سواری کی دعا بھی پڑھو اور ساتھ میں عقیدہ و نظریہ یہ رکھو کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہی پہنچنا ہے، پھر وہاں حساب چکانا ہوگا۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ کفار و مشرکین
بطور خاص جب دریائی سفر طے کیا کرتے تھے اور راستے میں ان کی کشتی اور ان کا جہاز ہچکولے کھانے لگ جاتا تھا اور باد مخالف کے نتیجے میں ڈوبنے کا خطرہ یقینی ہو جاتا، تو ایسے موقع پر یہ اپنے سارے معبودان باطل کو فراموش کر کے صرف اللہ کو پکارتے تھے، اللہ تیری سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ مگر انسان کے حال کا تذکرہ بھی ہوا ہے کہ مصیبت کی گھڑی میں صرف اللہ کو پکارتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت سے نجات دیتا ہے تو کہتا ہے اللہ پیر کر کے بچے ہیں، ورنہ تو میرا کام ہی تمام تھا۔ یعنی بچانے والا صرف اللہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کر دیا۔ یہ صورتحال آج بھی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زمانے رسالت کے مشرکوں کا عقیدہ توحید موجودہ دور کے ایمان کے دعوے داروں کے عقیدہ توحید سے زیادہ مضبوط تھا۔ وہ مصیبت کی گھڑی میں اللہ کو پکارتے تھے، یہ مصیبت گھڑی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے، جسمانی پریشانی آتی ہے، مالی بحرانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، بازار میں کساد بازاری کی بات ہوتی ہے، تو اللہ کے دروازے کو دستک دینے کے بجائے غیر اللہ کے دروازے کی کھاک چھاننا انسان شروع کرتا ہے اور بار بار انہی کی دعائی دیتا ہے۔ اس کے بعد قرآن نے کہا ان الانسان لکفور مبین، یقین انسان بڑا کھلا ناشکرا ہے۔ شکر گزاری تو اللہ کی چاہیے، یہ اللہ کو فراموش کرتا ہے، غیر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وقتی طور سے، یا پھر غیر اللہ اور اللہ دونوں کو شامل کر کے سمجھتا ہے کہ دونوں نے ہمارا کام کیا۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، یہ عقیدہ بھی آپ کے سامنے ظاہر ہو چکا ہے کہ زمانے رسالت کے کفار و مشرکین کا کہنا یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اگر ہم نے فرشتوں کو مدد کے لیے بلا لیا اور اللہ کی بندگی میں اس کو شامل کر لیا تو غلط تو نہیں کیا، اللہ کی بیٹی ہے، اللہ کے ساتھ ہم نے اس کو پکار لیا۔ تو اللہ نے اس کا جواب اس طرح دیا، اولاً تو نہ اللہ کے پاس بیوی ہے نہ بیٹا بیٹی ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ دوسری بات، تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کرو، اولاً تو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس چیز کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو تم اسے اللہ کے لیے پسند کیسے کر لیا؟ یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹی کی پیدائش پر غم و اندوہ کے سمندر میں ڈوب جاتے ہو۔ خوشخبری تمہیں سنائی یا تمہارے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، تمہارا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے۔ لڑکیوں کو وقار تو نہیں دیتے، اس کی عزت و احترام کا تمہارے پاس خیال نہیں ہوتا، لیکن اسی لڑکی کو تم اللہ کے بارے میں تصور کرتے ہو۔ ام اتخذ مما یخلق بنات، کیا اس اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے بعض کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے؟ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور لڑکے تمہارے لیے چن لیے گئے، یا اللہ نے تمہارے لڑکوں کو چن لیا اور اپنے لیے بیٹی کو مخصوص کر لیا۔ جبکہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری سنائی جاتی ہے اس چیز کی جس کی مثال یا جس کی تجوید انہوں نے رحمان کے لیے کی ہے، تو ظل وجہہ مسودہ، اس کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں، ہوا کظیم، اور وہ گھٹ گھٹ کے مرنے شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب اپنے گھر میں بیٹی کی ولادت پر گھٹ گھٹ کے مرنا شروع، چہرے پہ ہوائیاں اڑنا شروع، غم و اندوہ کا اظہار ہونا شروع، ناک بھو چڑھانا شروع کرتے ہو بیٹی کے لیے، اور اسی بیٹی کو تم اللہ کے لیے تصور کرتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اگر تم کو ماننا ہی تو تم مان لیتے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بات سمجھ میں آتی ہے، حالانکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گوارا نہیں، ایسا سوچنا بھی جائز نہیں۔
کہا جس بچی کو بیٹی کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو اس بیٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تم نے کیسے پسند کر لیا، جبکہ اللہ بیوی سے بھی پاک ہے، بیٹا بیٹی دونوں سے پاک ہے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَفِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، عورتوں کی دو کمزوری کا تذکرہ کیا گیا اور مردوں سے گویا اس سے مردوں کو تاکید کی گئی کہ یہ دو کمزوریاں اس کے اندر ہے، اس کو لے کے گوارا کرو اور آگے بڑھتے رہو۔ کیا کمزوری ہے؟ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، پہلی کمزوری، کیا وہ زیورات میں پلتی ہیں؟ دوسری کمزوری وَفِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور بات کرنے میں یا حجت و تکرار میں پورے طور سے اپنی بات کہہ نہیں پاتی۔ تم ایسی لڑکیوں کو، ایسی بچیوں کو اللہ کی بیٹی تصور کرتے ہو؟ مراد فطری طور سے عورت کے اندر یہ بات داخل کر دی گئی ہے کہ وہ سونے ہو کہ چاندی ہو یا زیورات ہو، جس پر زیادہ فریبتہ رہتی ہے، اپنے حسن و جمال کے اظہار کے لیے باضابطہ انہی نعمتوں میں پلتی بھی رہتی ہے، اس کا بڑا سے بڑا کام نقصان ہو جائے اس کی پرواہ نہیں ہے، وہ بننے سورنے میں گھنٹوں لگا دیتی۔ ایسا ہے؟ بولے اس کو مان کے چلو۔ دوسری بات وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اگر کسی سے حجت و تکرار کی نوبت آ جائے تو پورا طور سے اپنے بات کو صحیح انداز میں سمجھا نہیں پاتی، عورتیں جذباتیت سے دوچار ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اندر کا لاوا پھٹ پڑتا ہے اور وہ الٹی سیدھی بات بکواس کرنا، رول پھل پکنا شروع کر دیتی ہے۔ تو کہا عورتوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے تو ان کے زیورات کا اور بننے سورنے کا انتظام بھی کرو، اور ساتھ ساتھ کبھی تمہاری بات کا جواب الٹی سیدھی وہ دینے کے لیے تیار بھی ہو جائے تو یہ مان کے چلو کہ اس کے اندر یہ فطری کمزوری ہے۔ اگر انسان یہ سوچ لیتا ہے تو گھر کا بڑا جھگڑا ٹل جائے گا۔ اب انسان کبھی جانا چاہ رہا کہیں جانا ہے، ٹھیک ہے، محترمہ سے کہا چلو چلتے ہیں، میک اپ کرنے میں اس کے 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، کبھی کبھی گاڑی بھی چھوٹ جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، اس کو اچھے انداز میں سمجھانا ہے۔ اور اگر کبھی کوئی بات آپ نے کہہ دیا جھنجھلاہٹ میں، جذباتیت سے دوچار ہونے کے نتیجے میں وول فل پکنا بھی شروع کر دی، نہ شوہر کی قدر پہ جانتی ہے نہ اپنے بڑوں کا احترام جانتی ہے، تو کہا یہ عورت کی دو فطری کمزوری ہے، اس کمزور صنف نازک کو تم نے اللہ کی بیٹیاں تصور کر لیا، اور مرد اپنے آپ کو اعلیٰ طاقتور قوت والا سمجھتا ہے، صنف قوی سمجھتا ہے، تم نے اس کو اپنے لیے تصور کر لیا کہ بیٹا تمہارے حق میں ہو اور بیٹیاں اللہ کی ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے لیے بیٹا بیٹی تو کچھ نہیں ہے، لیکن تمہاری سوچ کی خرابی کے نتیجے میں تم نے اس قسم کی بات کہی، تو تمہیں سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نہ بیٹی کی ضرورت ہے نہ بیٹا کی ضرورت ہے۔ اس لیے جن کی شادی ہو چکی ہے وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے، جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ بھی خیال رکھے، ایسی عورتیں گھر میں آئیں گی تو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ راہ فضول خرچی، خواہ مخواہ کی چیزوں میں میک اپ کرنا اور بننا سورنا تو جائز کسی بھی شکل میں نہیں ہے، اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے، لیکن شوہر کے لیے بننا سورنا اگر اختیار کرتی ہے اس پر آپ کی جانب سے کسی قسم کی پابندی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ۔ ان لوگوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں تصور کر لیا ہے، مشرکین نے فرشتوں کو عورتیں مان لیا ہے، حالانکہ وہ فرشتے اللہ کے بندے و عباد الرحمن اللہ کے بندے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے اشہدوا خلقہم، جب اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو پیدا کر رہا تھا کیا یہ لوگ وہاں حاضر تھے کہ لڑکا بنا رہا ہے کہ لڑکی بنا رہا ہے؟ کیسے پتا چلا؟ پھر کہا ستکتب شہادتہم، ان کی شہادت لکھی جا رہی ہے، ویسألون، اور یوں ہی چھوڑا نہیں جائے گا، اس سلسلے میں باس پرسوں کی سوال بھی کیا جائے گا۔
اولاً تو اللہ نے جو فرشتوں کو بنایا وہاں موجود نہیں تھے، تو فرشتوں کے بارے میں کیسے آپ نے کہہ دیا اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ اب اگر اس کا پرچار کرتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں کو آپ شہادت دے رہے ہیں، جب شہادت دے رہے ہیں تو سنیے، آپ کی شہادت و گواہی لکھی جا رہی ہے، اور اس کو بھی یقین کر لیجیے، ایسا نہیں ہے کہ جو چیز تیار ہوگی، جو چیز آپ نے کی ہے اس سلسلے میں پوچھا نہیں جائے گا، پرسش نہیں ہوگی، اچھا برا جو کچھ بھی آپ نے کیا اس سلسلے میں سوال بھی ہوگا۔ تو اگر اپنے لیے بیٹیاں تصور کرنا جائز نہیں سمجھتے ہو، اللہ کے بارے میں بیٹیوں کا یقین کر چکے ہو، اس بارے میں پوچھا جائے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی تم سے سوال ہوگا کہ تم نے کس بنیاد پر، کس دلیل کے ذریعے سے اس عقیدے کا اظہار اپنی زبانوں سے کیا ہے، اس سلسلے میں پرسش ہوگی، سوال کیا جائے گا۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور ان لوگوں نے کہنا شروع کیا اگر رحمان یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا، ما عبدناہم، تو ہم ان بتوں کی پوجا نہیں کرتے۔ ما لہم بذالک من علم، ان کے پاس تو کوئی علم نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ انہم الا یخرسون، یہ تو صرف اٹکل بچو باتیں کرتے ہیں۔ آدمی جب گمراہی سے دوچار ہوتا ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اول فول بکتا ہے، دلیل کی بنیاد پہ بات تو نہیں کر سکتا۔ اب اگر اسے کہا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی غیر کو عبادت میں شامل کیوں کرتے ہو، اس کا جواب ہونا چاہیے ہم سے غلطی ہو رہی ہے، لیکن اس کا جواب کیا ان لوگوں نے دیا؟ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی چاہت یہی ہے، اللہ کی مرضی اور مشیت، اللہ نہیں چاہتا تو ہم کو عبادت کرنے میں نہیں لگاتا، وہ اللہ کے چاہنے سے ہم اس کی بندگی کرتے ہیں۔ اب پر عقیدہ یاد رکھیے، ایک چیز ہے مشیت اور ایک چیز ہے مرضی۔ مشیت چاہنا، آدمی کبھی چاہتا ہے خوش ہو کر، کبھی چاہتا ہے نہ خوش ہو کر، لیکن مرضی کے معنی وہ مشیت جس میں خوشی شامل ہوتی ہے۔ ایک آدمی آپ کے دروازے پر پہنچا، گنڈا گردی کر رہا ہے، کیا آپ کو اتنا پیسہ دینا ہی ہوگا؟ آپ دینا نہیں چاہتے ہیں لیکن اس کے شر سے بچنے کے لیے دے دیتے ہیں، تو خوشی خوشی تو دیتے نہیں ہے، آپ ویسے دے دیا ٹرخانے کے لیے، اس میں آپ کی خوشی شامل نہیں ہے۔ ایک آدمی آپ کے دروازے پر پہنچا کہ نہیں پہنچا، لیکن آپ کو لگتا ہے اس کی مدد ہونی چاہیے، یا تو اس کے آنے پہ کچھ آپ نے دے دیا یا اس کے گھر آپ نے پہنچا دیا، دونوں فرق ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم نہیں چاہتے ہو مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ تقدیر کا مسئلے میں سے ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد عادات چھوڑ دیا، حق ناحق کی پہچان بتلا دی اور اس کے اختیار کرنے میں آزاد کر دیا، تم اس کو لو یا اس کو لو۔ اب انسان جس چیز کو لیتا ہے اللہ اسی راستے کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، وہ جنتی راستہ اپنائے ادھر کا راستہ آسان، وہ جہنمی راستہ اپنائے ادھر کا راستہ آسان۔ کہا نولیہ ما تولی، جدھر رخ کرو گے ادھر ہی ڈھکیل دیں گے، اچھا راستہ لینا چاہو گے اچھا دے دیں گے، برا راستہ لینا چاہو گے برا دے دیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کب ہے؟ جب اللہ نے بندوں کو اختیار دے دیا کہ بندہ کیا چوز کر رہا ہے، کیا انتخاب کر رہا ہے، کیا چن رہا ہے، جو چننا چاہتا اللہ اسی کو آسان کر دیتا ہے۔ تو اللہ اگر کسی کے لیے کفر کو آسان کر دیا تو یہ اللہ کی خوشی نہیں ہے، یہ بندوں کی خوشی کے پیش نظر ایسا کیا۔ اگر کوئی انسان ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہے، اللہ اسے خوشی کے ساتھ اس میں اور بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ اسی قرآن نے کہا وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، ان لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ ان بتوں کے سامنے جو جبین نیاز جھکاتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور گردن جھکا کے رہتے ہیں، تعظیم و تکریم بجا لاتے ہیں، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے، اللہ کی مشیت ہے تبھی ہم کرتے ہیں۔ تو قرآن نے اس کی غلطی کو ثابت کیا اور کہا نہیں، ما لہم بذالک من علم،
اس نے اللہ کی مشیت کو سمجھا ہی نہیں، ان کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے۔ وہ جانتا کہ خالق کائنات خیر و شر دونوں کو پیدا کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا چاہیے انہیں کہ خیر کے نتیجے میں جنت ملے گی اور شر کے نتیجے میں جہنم ملے گی۔ تو اگر ان کے پاس صحیح نالج اور علم ہوتا اس قسم کی بات ہی نہیں کرتا، بلکہ فوراً اپنے آپ کو شرکیات سے اور غلط عقائد و نظریات سے علیحدگی اختیار کر کے توحید و سنت کے دامن کو تھام لیتا۔ انہم الا یخرسون، یہ صرف اٹکل بچوں بات کرتے ہیں، یعنی بلا دلیل گفتگو کرتے ہیں، بس سمجھانے والی بات کسی طرح سمجھا دیا جائے۔ ہم تو اس کی پوجا پاٹ بندگی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مشیت بھی یہی ہے کہ ہم بتوں کے سامنے ہی پوجا کریں۔ لا حول ولا قوت۔ اسی کو قرآن یہاں بھی کہا، اس طرح بھی کہا لو شاء اللہ ما شرکنا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، اللہ زبردستی ہم کو شرک سے روک دیتا۔ تو اللہ کی وہ جو قانون قدرت اور قانون فطرت ہے کہ انسان کو اختیار دیا ہے حق اور ناحق کے انتخاب کرنے کا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو زبردستی مسلمان بنا ہی دیتا، توحید و سنت کا پابند بنا ہی دیتا، بنا سکتا تھا، لیکن پھر انسان کہتا کہ ہم کو زبردستی ایسا کرا دیا۔ اس لیے انسان کو اختیار دیا، تم کون سا راستہ اپنانا چاہتے ہو وہی راستہ اپنا لو، ہم تمہارے لیے آسانی پیدا کر دیں۔ تو جو اختیار دیا قانون فطرت کے پیش نظر، اس اختیار کے مناسبت سے یہ بات کہی گئی کہ انسان چاہے تو کفر کرے چاہے تو ایمان لائے، ایمان لاؤ گے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کافر ہو جائے۔ پھر کہا کافروں کے لیے ٹھکانہ تو بڑا خطرناک ہے، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی اس کام میں کرنے پر جہنم میں کیوں ڈالا جاتا؟ اللہ نے اس کی وضاحت کر دی ہے، یہ میری پسندیدہ نہیں ہے، وہ تمہارے فطرت میں حق ناحق کے قبول کرنے کا جو اختیار دیا گیا تھا، اس پر جو تم نے اقدام کیا ہے، اس اقدام کے طور پر یہ بات کہی جاتی ہے، تم اس کو لو کہ اس کو لو، جو لینا چاہو گے ہم اس کو آسان کر دیں گے۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم فیہ مستمسکون۔ یہ بات جو لوگ کہہ رہے کفار و مشرکین کسی دلیل کی بنیاد پر، قرآن نے کہا سنو، کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دے رکھی ہے کہ وہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں؟ مراد نہیں۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 3000 سال کا زمانہ گزرا ہے، کوئی ایک نبی حجاز میں نہیں آیا، عرب کی اس خاص علاقے میں کوئی ایک نبی نہیں آیا۔ جب نبی نہیں آیا تو کتاب کہاں سے آئے گی؟ اور جب کتاب تمہارے پاس نہیں تو کس بنیاد پہ کہتے ہو؟ یہ جو تم نے کہنا شروع کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہم کرتے ہیں، یا اللہ کے لیے فرشتے کو اللہ کی بیٹیاں تصور کر لیا ہے، یا اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرنا شروع کر دیا ہے، وہ کس کتاب کی بنیاد پر؟ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ ہم نے تو کوئی کتاب اتاری نہیں ہے، پھر کس بنیاد پہ تم نے اس قسم کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا؟ ام آتیناہم کتابا من قبلہ، کیا ہم نے اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی ہے؟ فہم بہ مستمسکون، کہ وہ اسی کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ایسی کوئی کتاب ہی نہیں ہے تو مضبوط پکڑنے کا نام و نشان کہاں سے آئے گا؟ تو پھر کیا ہوا؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، بلکہ لوگوں نے کہنا شروع کیا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک دین پر پایا، ایک طریقہ پر پایا، یقیناً ہم انہی کے نقش قدم کے پیروکار ہیں۔ یعنی کتاب کی بنیاد پر ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے، ہم نے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، بتوں کے سامنے ہمارا باپ دادا سر جھکایا کرتے تھے، فرشتوں کے بارے میں ان کا عقیدہ نظریہ تھا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس قسم کے کام ہم نے علم کی بنیاد پر تو نہیں کیا ہے، البتہ باپ دادا کو دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں،
اسی کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں اور اسی بنیاد پر اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک اور شامل بھی سمجھتے ہیں۔ کیا کہا؟ بلکہ کہا ان لوگوں نے انا وجدنا آباءنا علی امتن، ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو علی امتن، ایک طریقے پر، ایک دین اور ایک مذہب پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم انہی کے پیچھے راستہ پائے ہوئے، یعنی انہی کے آثار قدم پر، اسی کے نقش قدم پر ہم ہدایت سمجھتے ہیں اور اسی کو پکڑے ہوئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ۔ قرآن کہتا ہے کفار و مشرکین نے، مکہ کے کفار و مشرکین نے جو یہ بات کہی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پائے تھے، ایک طریقہ، ایک منہج پر پائے تھے، اسی طریقے پر ہم قائم و دائم ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان سے پہلے بھی جتنے رسول آ چکے ہیں ان تمام رسولوں نے دلیل کی بنیاد پہ کچھ گفتگو ان کے سامنے کی ہے، تو ان لوگوں نے اپنے رسولوں کی بات یہ کہہ کے ٹھکرا دیا کہ ہم نے باپ دادا کو اسی دین پر پایا تھا، تو باپ دادا کے عقیدہ و نظریے کے مطابق ہم چل کر اپنی ترقی کا سامان فراہم کرتے ہیں، ہم آپ کی بات پہ نہیں چلیں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ قبول حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے اسے جان لیجیے۔ کسی حق بات کو قبول کرنے کی راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے باپ دادا کی اندھی تقلید۔ اب لاکھ سمجھا دیجئے نہیں مانیں گے۔ جب اس قسم کی آیتیں پڑھی آتی تو کچھ لوگوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے، تقلید کے خلاف اس نے بات کہی گئی، ہم تو مقلدین کو دبوچ لیں گے قرآن مقدس کی آیت کی روشنی میں۔ یہ سمجھنے سمجھانے کی بات ہے، لیکن اسی انداز کے حرکات و سکنات ان کے خاندان میں رسم و رواج کے طور پہ ہو رہے ہیں۔ اب لاکھ قرآن حدیث سنا دیجیے نہیں مانیں گے، وہی باپ دادا کی اندھی تقلید ہی کر دیں۔ تو عبادت کے چند مراسم کی ادائیگی سے متعلق اگر مقلدین کی جانب سے باپ دادا کی تقلید کی بات آتی ہے تو انسان سر پہ زمین نہیں، سر پہ آسمان لیے پھرتا ہے اور کہ ہم نے جیت لیا اور یہ لوگ جہنم رسید ہو جائیں گے۔ مگر وہی چیز جب ان کے سامنے آتی ہے، بس شادی بیاہ میں جو خرافات کرتے ہو وہ کون سی شریعت ہے؟ رسم و رواج کی جو پابندیاں کرتے ہو وہ کون سا دین دھرم ہے؟ ترقی کے منازل کو طے کرنے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہو، قرآن کی کس آیت اور کس حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں، ہمارے خاندان کا یہ رسم ہے، یہ رسم و ریت رہا ہے، یہ دستور ہمارے خاندان کا ہے۔ یہ تو پھوپھا ناراض ہے، جس کو پھونک دیے پھوں تو بھا ہو جائے گا، پھوپھا ناراض ہو جائیں گے، پھوپھی ناراض ہو جائے گی، ماما نانا ناراض ہو جائیں گے، چچا چچی ناراض ہے، باپ دادا گھر کے سب لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ تو ان کی ناراضگیوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کتاب و سنت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، وہاں پر باپ دادا کی تقلید کی خرابی نظر نہیں آتی۔ لیکن اگر کسی نے کہہ دیا ہم باپ دادا کے نقش قدم پر چلتے ہو ایسا کرتے ہیں، اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کرتے ہیں۔ یقیناً دونوں غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کتاب و سنت کے مقابلے میں باپ دادا کی اندھی تقلید اچھی چیز ہے، غلط غلط ہے، چاہے آپ کریں چاہے وہ کریں۔ کیا کہا قرآن نے؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، بلکہ لوگوں نے کہنا شروع کیا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے پایا ہے، ایک طریقے پر ان کو پایا تھا اور ہم انہی کے آثار قدم، انہی کے نقش قدم پر راستہ پا رہے ہیں، یعنی اسی کے نقش قدم پر راستہ چل رہے ہیں۔ ایک بات یہ کفار مشرکین کی بات تھی جو اللہ کے نبی کے زمانے میں، اس کو مؤکد کرنے کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اے نبی ایسے ہی ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا مگر قَالَ مُتْرَفُوهَا، اس کے ماتور مالدار خوشحال لوگوں نے کیا کہا؟ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ،
کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا تھا اور ہم انہی کے نقش قدم کی اتباع کرتے ہیں۔ گویا باپ دادا کی اندھی تقلید کا بہانہ بنانا قبول حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے خاص نہیں ہے، آپ سے پہلے جس زمانے بھی اللہ نے نبی اور رسول بھیجا ان کے قوم نے ان کے ساتھ اسی قسم کے جملے استعمال کیے۔ آج بھی آپ کتاب و سنت کے پیروکار قرآن و حدیث کے کہے جانے والے علمبرداروں کے سامنے بھی کتاب و سنت کی باتوں کو پیش کریں گے تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوتے اور کہتے کیا کرے، یہ رسم و رواج ہے، ہمارے خاندان میں ایسا ہی چلتا ہے، چاول پھینکنا ہی پڑے گا، دوار اور دروازہ چھینکنا ہی پڑے گا، مختلف قسم کی سلامیاں دینا ہی پڑیں گی، نہیں کریں گے تو مسئلہ ہمارا بگڑ جائے گا۔ یہاں پر قرآن حدیث کہاں ہے؟ وہ شرک کی بنیاد پہ چلے تو غلط ہے، آپ بھی بدعت کی بنیاد پہ چلے تو بڑا صحیح ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، صرف سننے سنانے سے بات نہیں بنتی ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان اس کی سراہنا بھی کرتا ہے، بات بڑی اچھی ہے، لیکن مانیں گے نہیں۔ خطبہ اگر ہو جائے، درس ہو جائے، بالکل آپ نے پوائنٹ کے ساتھ گفتگو کی، اچھی بات کی ہے، لیکن کل اس کی یہاں شادی ہے یا اس کی یہاں بربادی ہے، اس کی کوئی دوسرا کام ہے، وہی کریں گے جو پہلے سے کرتے چلے آ رہے، فائدہ کیا ہوا اتنے سراہنے کا؟ ٹھیک ہے۔ قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون۔ کہا، ہر زمانے کے نبی نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا اولو جئتكم بأهدى، اگر میں تمہارے پاس اس نظریہ عقیدہ سے بہتر نظریہ عقیدہ لے کر آ جاؤں جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا، تب بھی تم اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرو گے؟ بھائی آپ نے کہا کہ باپ دادا کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ہم نے باپ دادا سے بہتر طریقہ آپ کے سامنے پیش کر دیا، تب بھی باپ دادا کی دعائی دو گے؟ اگر اس طرح سمجھانے کی کوشش ہوتی تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، اور جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم نہیں مانیں گے، جو پیغام تم ہمارے پاس لے کے آئے ہو ہم نہیں مانیں گے۔ یہ کہنے کی دو صورت ہوتی ہے، یا تو انسان زبان قال سے کہتا ہے، سیدھا سیدھی کہہ دیا بھائی ٹھیک ہے ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات، یا پھر زبان حال سے کہتا ہے، اس میں تو خاموش ہو جاتا ہے، مولوی کام بکنے دونوں اپنا کر لیں گے جو کرنا ہوگا۔ کیا کہا؟ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، تو قوم کے لوگوں نے ہر زمانے کے نبی سے ہی کہا جس پیغام کو لے کے آپ تشریف لائے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی بات نہیں مانتے۔ اب قرآن کو اس پہ تفسیرہ سنیے، فیصلہ کر لیجئے۔ فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، بدلہ لے لیا۔ کیا بدلہ لیا بھائی؟ تمہاری اصلاح کے لیے اللہ نے نبی و رسول کو بھیجا، نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو مبلغین و مصلحین کو بھیجا، تبلیغ کرنے والے دعوت دینے والے داعیوں کو بھیجا، تم نے اس کے ساتھ وہی برتاؤ کیا، بھئی یہ آپ کی اچھی اچھی بات ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے، لیکن ہم تو پابند ہے اور مجبور ہے خاندانی رسم و رواج کے مطابق، یا تو انسان زبان سے کہتا ہے یا عملی جامہ اسے پہنا کے بتلا دیتا ہے۔ تو قرآن اس کے لیے سیدھا سادہ کہتا ہے فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے بدلہ لے لیا۔ کیا بدلہ لیا؟ قرآن اتنا تفسیرہ کرنے کے بعد کہا فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا ہے۔ قوم نوح کو دیکھو، قوم فرعون کو دیکھو، قوم عاد و ثمود کو دیکھو، سب کے تو قوم گزر چکی ہے، ان لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں نبیوں کی مخالفت کی ہے نا، اس کا انجام کیا ہوا؟ ان کے کھنڈرات کو جا کے دیکھ لو، سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، روئے زمین میں سیر و سیاحت کو نکلو، پھر مجرموں کا انجام کتنا خطرناک ہوا ہے اپنی نگاہوں سے اس کا مشاہدہ کر لو۔ قرآن مقدس کی اس آیت کے ذریعے سے انسان سیر و سیاحت کی دلیل پکڑتا ہے، گھومنے کے لیے جانا چاہیے، کام کاج بہت مشغول ہو گئے تو تھکاوٹ آ گئی تھی چلو گھومنے نکل جاتے، گھومنے کی دلیل کے طور پر اسی آیت کے پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے آخر جملے کو چھوڑ دے فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھو کہ مجرموں کا انجام کتنا خطرناک ہوا۔ سیر و سیاحت کی تاکید اس لیے کی گئی
یہ آباد بستی تھی، تباہ کیوں ہوئی؟ یہ چمکتا دمکتا مکان تھا، بلڈنگ تھی، زمین دوست کیوں ہو گئی؟ یہ لوگ مٹی چھوئے تو ان کے ہاتھ میں سونا بن جائے، ان کی حالت تباہ و برباد کیوں ہوئی؟ جو کاروباری اعتبار سے بڑا عروج پہ پہنچا ہوا تھا، آخر کیا ماجرا ہو گیا کہ زمین میں دھس گئے؟ کہا بازاروں کا چکر بھی لگائیے، کھیت کھلیان بھی جائیے، محلات اور بلڈنگ اور عمارتوں کو بھی دیکھیے، کھنڈر بستیوں پر بھی نگاہ دوڑائیے، وہاں یہ سوچیے آخر یہ بستیاں تباہ کیوں ہوئی ہیں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، چاہے کہ انسان دیکھے کہ مجرموں کا انجام کتنا خطرناک ہوا۔ یہاں قرآن نے کیا کہا؟ فانتقمنا منہم، تو ہم نے ایسے لوگوں سے انتقام لے لیا، بدلہ لے لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کتنا خطرناک ہوا۔ اس لیے قرآن مقدس کی آیات کی روشنی میں ہمیں ہر شخص کو صحیح دین کی دعوت دینے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ وہی کام اگر دوسرا کرے تو بہت برا ہے، اور وہی کام آپ کرے تو روا ہے۔ اس نظریہ کو بدل دیجیے۔ آدمی غلط کرتا ہے، سب کی نگاہ اسی طرف جاتی ہے، بہت غلط کر دیا، کل آپ کر چکے ہیں یا کل آپ کریں گے، اپنے بارے میں انسان بھول جاتا ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا کہ ذرا غور کرو اور وہی نظریہ اور عقیدہ رکھو جو صحیح اور جائز ہو۔ یقیناً اس کے ذریعے سے تمہارا معاملہ سدھرے گا اور تمہاری عاقبت سنور جائے گی، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو اور منمانی کرو گے تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں کبھی سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو۔ وقتی طور سے لگے گا تم سکون میں ہو، لیکن حقیقت میں تمہارے اندر سے تمہارا ضمیر ملامت کرے گا، وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکو گے، لیکن بعد میں پتہ چلے گا کہ لاکھوں اور کروڑوں کا صرفہ آپ نے کیا ہے وہ ناجائز چیزوں میں کیا۔ اس لیے باپ دادا کی اندھی تقلید اگر عبادات کے معاملہ میں غلط ہے تو رسم و رواج کی پابندی کے معاملہ بھی غلط ہے۔ ہمیں دونوں اعتبار سے اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ دوسرے لوگ کرتے ہیں تو ہم غلط ثابت کرتے ہیں، اور خود وہی کرتے ہیں تو باضابطہ اس کی اچھائی کی دلیل فراہم کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔